علامہ حلبی کا قول ہے کہ اسلام نے فحش اور قحبگی کا قلع کما کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات فدا و امی و ابی کی وفات کے بعد پہلی صدی تک دنیائے اسلام کے اندر عصمت فروشی بالکل مفقود رہی، لیکن جب اسلامیت کا رنگ پھیکا پڑ گیا اور مسلمان بادشاہتیں قیصر و کسریٰ کے نقش قدم پر چل نکلیں تو جگہ جگہ لہو و لعب کا بازار گرم ہو گیا، اور یہ کہنا ہی پڑتا ہے کہ بیشتر عباسی خلفاء نے عورت کو کھلونا بنانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، الا ماشاء اللہ۔ اب جواری کھلونے تھیں اور کھلونے جواری۔ جو عروج یا کمال عباسی خلفاء کے عہد میں انہیں حاصل ہوا، اس کی نظیر کسی دور میں نہیں ملتی۔ ایک طرف انہیں فنی تربیت دی گئی، دوسری طرف ان کے اقتدار کو تسلیم کیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بڑی بڑی سلطنتیں ان کے حسن و جمال سے ہل گئیں۔ کئی خلفاء نے ان کے اشارہ ابرو پر تاج و تخت قربان کیے، کئی بادشاہ ان کی ایک جنبش لب پر نثار ہو گئے۔ ادھر رنڈیوں کے طائفے بھی نکھرتے گئے، ان میں خاندانی اور غیر خاندانی کا فرق قائم ہو گیا۔ جو محض گانے والی تھیں وہ مغنیہ کہلائیں، مصر میں انہیں عالمہ کہتے ہیں۔ جو ناچنے والی تھیں وہ رقاصہ ٹھہریں، اور جو صرف جسم بیچتی تھیں انہیں طوائف کہا گیا۔ ادھر ہندوستان میں مغلوں نے اور بھی گل کھلائے۔ ظاہر ہے کہ طوائف عشرت کی چیز ہے، اور مرد نے اسی لیے اس کو تخلیق کیا ہے۔ جب مقصد عشرت ہو اور وہ بھی نفسی، تو پھر تمام لوازم یکے بعد دیگرے جمع ہو جاتے ہیں جن سے نفس کو تسکین ہو۔ چنانچہ طوائف کے ساتھ وہ تمام سامان عشرت جمع کر دیا گیا جن سے عیاشی فن ہو گئی اور طوائف فنکار۔ یہ کتاب ہے شورش کاشمیری کی اس بازار میں۔